ترکی، پاکستان اور آذربائیجان تین ملک ایک قوم۔ پاک بھارت کشیدگی پر ترک و آذری صدور کا ایک بار پھر پاکستان کی حمایت کا اعادہ۔ رجب طیب اردوان نے کہا امید ہے پاکستان اور بھارت میں مستقل جنگ بندی رہے گی، آذربائیجان کے ساتھ اپنی دوستی کو مزید مضبوط بنائیں گے۔ آذری صدر الہام علیوف بولے ترکی اور پاکستانی رہنماؤں کی تقریب میں شرکت مضبوط دوستی کی عکاس ہے۔ آذربائیجان کے یوم آزادی کی تقریب اس خطے میں ہو رہی ہے جہاں آزاد کرایا گیا۔ آذربائیجان کا پاکستان میں $2 ارب کی سرمایہ کاری کا بھی اعلان۔ بھارت 24 کروڑ پاکستانیوں کا پانی روکنا چاہتا ہے جو کبھی نہیں ہو پائے گا۔ پاکستان کا پانی بند کرنے کی دھمکی کسی صورت قبول نہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کا سیفری کی کانفرنس سے خطاب، کہا کہ پاکستان خوش قسمت ہے، اس کے پاس ترکی، آذربائیجان جیسے سچے دوست ہیں۔ آذربائیجان کی یوم آزادی تقریب میں بھی شرکت، بولے پاکستان نے 5 گنا بڑے دشمن کو شکست دی، بھارت کے 4 رافیل سمیت 6 جہاز گرا دیے، معرکہ حق میں عظیم کامیابی حاصل کی۔ پہلگام واقعے کی آڑ میں پاکستان پر جارحیت مسلط کی گئی، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں دشمن کو عبرتناک شکست دی۔ پاکستان کی مؤثر جوابی کارروائی کے بعد بھارت نے جنگ بندی کی درخواست کی۔ پاکستان بھارت کشیدگی کے دوران ترکیہ اور آذربائیجان کی حمایت پر مشکور ہوں۔ تقریب میں پاکستان، ترکیہ اور آذربائیجان کے قومی ترانے بھی بجائے گئے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دورہ آذربائیجان، آذری وزیر دفاع سے ملاقات۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی امور پر تبادلہ خیال، دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون کے فروغ پر بات چیت۔ فیلڈ مارشل نے دو طرفہ مضبوط تعلقات کو سراہا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا پاک آذربائیجان دفاعی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ پاکستان کا بھارتی وزیراعظم کی دھمکی پر سخت رد عمل۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے نریندر مودی کا پانی کو ہتھیار بنانے کا بیان عالمی اصولوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ بھارت خطے میں امن و استحکام کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ پاکستان کا بھارت پر بین الاقوامی اصولوں کی پاسداری کا مطالبہ، کہا کہ بھارتی وزیراعظم کی تقریر اشتعال انگیز اور غیر ذمہ دارانہ ہے۔ بھارتی حکومت اقلیتوں پر مظالم اور نفرت انگیزی کو فروغ دے رہی ہے۔ غیر قانونی طور پر مقبوضہ علاقوں میں ریاستی جبر کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے ایٹمی دھماکوں کو 27 سال مکمل، عالمی دباؤ نظر انداز۔ 5 کے جواب میں 6 ایٹمی دھماکے۔ پاکستان نے نواز شریف کی قیادت میں بھارت کو منہ توڑ جواب دیا۔ یوم تکبیر وہ تاریخی دن جب پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہوا۔ 28 مئی 1998 کو ارض پاک دنیا کی 7ویں اور اسلام کی پہلی ایٹمی ریاست بنا۔ یوم تکبیر پر ملی جوش و جذبے کا مظاہرہ، ملک بھر میں ریلیاں، تقاریب اور سیمینارز، وطن کے رکھوالوں کو سلام پیش۔ ایٹمی طاقت کا حصول دانش مندانہ فیصلہ تھا۔ صدر اور وزیر اعظم کی یوم تکبیر پر قوم کو مبارکباد۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ شہید بے نظیر بھٹو کی سرپرستی میں ہمارا ایٹمی پروگرام آگے بڑھا۔ سائنسدانوں، انجینئرز، سول اور فوجی قیادت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ پاکستان سے محبت کرنے والوں کو یوم تکبیر کی مبارکباد دیتا ہوں۔ آج کے دن بھارت کے 5 کے مقابلے میں 6 دھماکے کر کے پاکستان کو ایٹمی ملک بنایا۔ فتح مبین سے سرشار، قوم کے لیے یوم تکبیر کی مسرتوں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ آج کے دن ہم عہد کرتے ہیں پاکستان کو ایک معاشی قوت بنائیں گے۔ یوم تکبیر کے موقع پر مسلح افواج، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز کی پاکستانی عوام کو مبارکباد۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے والوں کو خراج تحسین۔ پیغام میں کہا ذوالفقار علی بھٹو نے عالمی دباؤ کے باوجود ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی۔ یوم تکبیر فخر اور غیر متزلزل قومی عزم کا دن ہے۔ قوم متحد ہو، قیادت دور اندیش ہو تو کوئی چیلنج ناقابل عبور نہیں۔ ہمارا ایٹمی دفاع شہداء کی قربانیوں کا ثمر ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سمیت 4 وزرائے اعلیٰ نے بھی قوم کو مبارکباد دی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا آج کا دن ہمارے لیے فخر کا دن ہے۔ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھنے پر شہید ذوالفقار علی بھٹو کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ شہید بے نظیر بھٹو نے ملک کو جدید میزائل ٹیکنالوجی سے بھی آراستہ کیا۔ ایران جانے والے زائرین کے لیے بڑی خبر۔ پاکستان اور ایران کا زائرین کے لیے بارڈر 24 گھنٹے کھلا رکھنے کا فیصلہ۔
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी से मुलाकात में बड़े फैसले। अरबाइन और मुहर्रमुल हराम के दौरान पाक ईरान बॉर्डर ज़ायरीन के लिए 24 घंटे खुला रहेगा। ईरानी हुकूमत ज़ायरीन के लिए बॉर्डर से इराक तक ख़ुसूसी इंतज़ामात करेगी। मुलाकात में ज़ायरीन की सहूलियात और मसाइल के फौरी हल के लिए हॉटलाइन के क़याम का भी फैसला। अरबाइन से कबल ज़ायरीन से मुतालिक पाकिस्तान, ईरान और इराक की वज़ारत दाखिला की से मुल्की कॉन्फ्रेंस करवाने का फैसला। अमीर के हुक्म के खिलाफ किसी भी मुल्क खुसूसन पाकिस्तान में लड़ना जायज़ नहीं। अफगान तालिबान के कमांडर सईद उल्लाह सईद ने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने को दीनी नाफरमानी करार दे दिया। फितना अल खवारिज को इंतबाह जारी कहा। मुख्तलिफ गिरोहों में शामिल होकर बैरून मुल्क जिहाद करने वाले हकीकी मुजाहिद नहीं। एक जगह से दूसरी जगह हमले करने वाले अफराद को मुजाहिद कहना गलत है। जिहाद का ऐलान या इजाज़त देना सिर्फ रियासती अमीर का इख्तियार है, किसी गिरोह या फर्द का नहीं। दिफाई माहिरीन ने कहा है बयान पाकिस्तान की दाखिली सलामती, बयानिए और आलमी सतह पर सिफारती मौक़िफ़ को मजबूत करता है। भारत की हुकूमत हिंदुत्व के दहशतगर्दाना फ़लसफ़े पर अमल पैरा। खित्ते में गैर ज़रूरी तौर पर तबले जंग बजाना किसी तौर ज़िम्मेदाराना अमल नहीं। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने मोदी सरकार को खबरदार कर दिया। भारतीय इश्तियाल पसंदी का मकसद इंतखाबी खसारों और इंतज़ामी खामियों की पर्दापोशी है। मसला कश्मीर जनूबी एशिया के पसमानदा अवाम की तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। हिंदुत्व रियासत खतरनाक हद तक हालात को बिगाड़ रही है। जनूबी एशिया एक बार फिर दुनिया के सबसे खतरनाक तनाज़ात में से एक बन रहा है। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शेरी रहमान का इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल अल अरेबिया को इंटरव्यू। कहा भारत आला सतह पर देरपा मुकालमे के लिए जगह बनाने में नाकाम है। मोदी की बयानबाजी दाखिली सियासी एजेंडे को बदलने की कोशिश लगती है। भारत खित्ते में खतरनाक बहरान की फजा कायम कर रहा है। भारत के रवैये से ऐसा नहीं लगता कि वह मुज़ाकरात में दिलचस्पी रखता है। सोलर सिस्टम महंगे, खाद और ज़रूरी आलात की कीमत भी बढ़ेगी। IMF ने मोर एंड मोर का मुतालबा कर दिया। आइंदा बजट में मजीद कड़ी शराइत आयद करने का मुतालबा। सोलर पैनल समेत तमाम टैक्स इस्तिस्ना खत्म। खाद, स्प्रे और ज़रूरी आलात पर 18% GST आयद करने का कह दिया। पुरतायुश अशिया पर सेल्स टैक्स 25% बढ़ाने की तजवीज़। टैक्स ना दहिंदगान के खिलाफ मजीद सख्त इकदाम का मुतालबा। कहा टैक्स चोरी पर जुर्माने के साथ फौजदारी मुकदमात भी दर्ज किए जाएं। POS पर टैक्स चोरी का जुर्माना 5 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए किया जाए। ज़रूरी इनपुट्स और मशीनरी पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी की शरह भी बढ़ाई जाए। छब्बीसवीं तरमीम आइन के असूलों के खिलाफ है। तरमीम से अदलिया की आज़ादी खत्म हो गई। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलाह तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि जजेस की तकर्रुरी के फैसले मुतनाज़ हैं। हम बानी PTI की रिहाई चाहते हैं। बेंच जब लगता है तो वकला बता देते हैं फैसला क्या होगा। डॉक्टर्स की मेडिकल सुपरिटेंडेंट बनने के लिए 2 नंबरी पंजाब के 10 डॉक्टर्स ने महकमा सेहत पंजाब को जाली तजर्बा लेटर और जाली डिग्रियां जमा करा दी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ पंजाब का एक्शन। तमाम डॉक्टर से वजाहत तलब कर ली। 3 रोज में तमाम डॉक्टर्स को जवाब जमा कराने का हुक्म। जिलहज का चांद नजर आ गया। ईद उल अज़हा 7 जून बरोज हफ्ता को होगी। चांद नजर आते ही मवेशी मंडियों की रौनक भी बढ़ गई। एक से बढ़कर एक जानवर खरीदारों की तवज्जो का मरकज। लाहौर की मवेशी मंडी में सिराही जहाजों की लैंडिंग। खूबसूरत बकरे, छतरे और बैलों की धूम। आला नस्ल के ऊंटों पर दिलकश नक्शो निगार। मुल्क में गर्मी की शदीद लहर। सिब्बी और तुरबत में दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। हैदराबाद और नवाबशाह 45, साहिवाल और सरगोदा 43, लाहौर, मुल्तान और बहावलपुर में पारा 42 डिग्री को छू गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी लहर का आज से मुल्क के बालाई इलाकों को मुतासर करने का इम्कान है। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और बारिश मुतवक्के। कराची में मानसून के बायस तूफानी बारिशों की पेशगोई।
غزہ میں صہیونی مظالم کا سورج غروب نہیں ہو سکا، مزید 36 فلسطینی موت کی آغوش میں چلے گئے۔ خان یونس، جبالی اور دیر البلا میں بھی اندناک بمباری، درجنوں فلسطینی شہید ہو گئے۔ شمالی غزہ میں صحافی کے گھر پر بمباری، 8 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ شہادتوں کی مجموعی تعداد 54,056 ہو چکی۔ ایران میں اسرائیلی جاسوس کو پھانسی دے دی گئی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق پیڈرام مدنی حساس معلومات موساد افسران کو فراہم کی۔ اسرائیل کا خفیہ دورہ بھی کیا۔ عدالت نے جرم ثابت ہونے پر سزائے موت کا حکم دیا تھا۔ بنگلہ دیش میں ایک بار پھر سیاسی عدم استحکام جنم لینے لگا۔ عبوری حکومت مخالف مظاہرے پھوٹ پڑے۔ حکومت سے فوری انتخابات کروانے کا مطالبہ۔ دارالحکومت ڈھاکہ سمیت مختلف شہروں میں مظاہرین کی بڑی تعداد جمع۔ کہا عبوری حکومت لوگوں کی توقعات پر پورا نہیں اتر رہی، فوری انتخابات کا انعقاد کیا جائے۔ بھارتی شہری بھی وزیر اعظم نریندر مودی کی لمبی چھوڑنے سے تنگ آ گئے۔ کہتے ہیں مودی اتنے ڈائیلاگ مارتے ہیں کہ بالی ووڈ اداکار بھی ان کے سامنے کچھ نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مودی سرکار کی کارکردگی صفر ہے۔ انہیں ملک کی پرواہ ہے نہ قوم کی۔ امریکہ کا حصہ بنو اور جدید میزائل دفاعی سسٹم گولڈن ڈوم مفت حاصل کرو۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی کینیڈا کو انوکھی پیشکش۔ بولے کینیڈا امریکہ کا حصہ بن جائے تو گولڈن ڈوم دفاعی سسٹم مفت ملے گا، نہیں تو 61 ارب ڈالرز ادا کرنا ہوں گے۔ امریکی صدر کا عدلیہ کے ساتھ ساتھ جارحانہ رویہ نرمی میں تبدیل۔ عدالت سے حکومتی فیصلوں میں مداخلت نہ کرنے کی درخواست کر دی۔ غیر قانونی تارکین وطن کو ان کے ملک واپس بھیجنا بہت ضروری ہے۔ عدالت حکومتی کارروائی میں مداخلت نہ کرے۔ بنگلہ دیش میں جاری میچ ریسلنگ رنگ بن گیا۔ ایمرجنسی کھلاڑیوں کے مابین ان آفیشل ٹیسٹ میچ میں بنگالی بلے باز اور پورٹیز بالر آپس میں الجھ پڑے۔ ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل۔ بھارتی بلے باز شبھمن گل کی ون ڈے پر حکمرانی برقرار۔ آئی سی سی نے ون ڈے رینکنگ جاری کر دی۔ بھارتی بیٹر شبھمن گل کا پہلا نمبر، قومی بیٹر بابر اعظم دوسرے نمبر پر موجود۔ بھارتی کپتان روہت شرما کا تیسرا نمبر۔ بالرز رینکنگ میں شری لنکن سپنر تھکشانا نمبر 1، بھارتی لیگ سپنر کلدیپ یادیو کی دوسری پوزیشن۔